نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق اللہ العظیم. نبی افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، سبھی انسان ہیں خادم، نبی مخدوم ہوتے ہیں، نبی زندہ ہیں قبروں میں، صحابہ سے یہ مروی ہے. نبی زندہ ہے قبروں میں، صحابہ سے یہ مروی ہے. نمازیں بھی مجھے پڑھتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. میرے واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے عزیز طلباء کرام اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے واجب الاحترام، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اگر حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر جو درود شریف پڑھا جائے تو اللہ کے نبی خود سنتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اگر دور سے درود شریف پڑھا جائے تو اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں. آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھوں گا. نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 احادیث پیغمبر، نمبر 3 اجماع امت. نمبر 1 قرآن مجید. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو شک و شبہ سے پاک ہے. تو اس حق والی کتاب سے عقیدہ حیات النبی ثابت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 154 میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اس آیت کریمہ سے آیت شہید ثابت ہوتی ہے. جب آیت شہید ثابت ہوتی ہے تو حیات نبی بدرجہ اعلیٰ ثابت ہوتی ہے. اگر حیات نبی کی بات کی جائے تو آئے دوسری دلیل دیتا ہوں. تو کوئی امتی پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے پیغمبر علیہ السلام تو زندہ ہے. اگر حیات نبی کی بات کی جائے تو آئے تیسری دلیل دیتا ہوں. جناب والا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکوکب الدریہ میں لکھا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اس لیے پیغمبر علیہ السلام تو زندہ ہیں. ارے وراثت تو اس کی تقسیم ہوتی ہے جو مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ارے پیغمبر تو زندہ ہے، پیغمبر کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہوتی. اگر حدیث پیغمبر کی بات کی جائے تو آئے چوتھی دلیل دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اور احادیث پیغمبر کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائے. اور اختصار کے ساتھ علماء حق کا عقیدہ پیش کر دینا مناسب سمجھو گا. علی دارالعلوم صاحب آب حیات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھائیے ان کی کتاب آب حیات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
حیات لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے ریڑھ کی ہڈی مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب المحند المفند، اٹھائیے ان کی کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب تفسیر عثمانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب اشرف الجواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب احکام القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب فیاض الباری، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب تفسیر حقانی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب معرف القرآن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب معرف القرآن، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، اٹھائیے ان کی کتاب سنن ابی داؤد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں مفتی حسن دامت برکاتہ العالیہ، اٹھائیے ان کی کتاب خوشبو العقیدہ، اٹھائیے ان کی کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں زندہ مان کر حیات لکھتے ہیں میں یوں کہنا چاہتا ہوں جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ مصطفیٰ کے فرمان کو بھی چھوڑ گیا، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ رب کے قرآن کو بھی چھوڑ گیا، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ اصحاب پیغمبر کو بھی چھوڑ گیا، جو عقیدہ حیات النبی کو نہیں مانتا وہ اجماع امت کو بھی چھوڑ گیا۔ اور آخر پر ایک شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، آل پیغمبر سے جو پینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہیں جو قابل نہیں حیات نبی کے، وہ مردہ دل ہیں جو قابل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ